अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 29 अगस्त 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम चीन, भारत और पाकिस्तान से है। दुनिया भर का मशहूर तरीन जो मैगजीन है फॉरेन पॉलिसी, उसने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें कहा गया है कि चीन ने भारत की जो खुफिया इदारे हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, उनकी नाकामी से फायदा उठाया है और गलवान के अंदर, लद्दाख के अंदर पड़ाव डाला है। भारत के 50 फौजियों को भी चीन ने खुफिया इदारों की नाकामी की वजह से कत्ल किया है। दुनिया भर के अंदर भारत की बुज़दिल फौज की जो एक तरह से गैर जिम्मेदारी है या आप कह सकते हैं नाकामी है, उसके हवाले से तो रिपोर्टें न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर भी शाया हो चुकी हैं। लेकिन नाज़रीन काम अब बाकायदा फॉरेन पॉलिसी भी इस बात को लिख रहा है कि चीन के खिलाफ है और इसी तरह से पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ वहां के खुफिया इदारों को एक तरह से नाकाम किया है और उनकी नाकामी की वजह से काफी फायदा पाकिस्तान और चीन उठा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि चीन और भारत के दरमियान हालात बेहतर नहीं बल्कि खराब से खराब तर हो रहे हैं और चीनी सदर शी जिनपिंग ने आज ऐलान किया है कि भारत से मुल्हिका जो चीन का इलाका तिब्बत में है, वहां पर मिलिट्री को हाई अलर्ट कर दिया गया है कि किसी भी वक्त हमला हो सकता है। तो भारत की 7 रियासतों पर तिब्बत के जरिए से फौजें दाखिल करके चीन कब्जा कर सकता है। इसके अलावा नाज़रीन काम दिल्ली के अंदर जो चीनी सफीर हैं, उन्होंने भारत और चीन के ताल्लुकात को एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम करार दिया है और कहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए मकनातीस की तरह हैं। लेकिन नाज़रीन काम हकीकत यह है कि चीन माशी गलबे के लिए अभी तक कोशा है और अगर अब बड़ी जंग चीन को करना पड़ती है तो भारत और अमेरिका के खिलाफ चीन करेगा। यही वजह है नाज़रीन काम भारत के जो साबिक आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत हैं, जो इस वक्त वहां डिफेंस के मुसल्लह जो अफवाज हैं उन सब के वो सरबराह भी हैं, उनकी धमकी को चाइना ने संजीदगी से लिया है और चाइना भी तैयार है और भारत के खिलाफ मौसम सरमा के आखिर तक या दिसंबर या जनवरी तक बड़ी जंग का ऐलान या इम्कान भी हमें नजर आ रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर और भारत से है। नाज़रीन काम एक ताजा तरीन खबर मौसूल हो रही है कि भारत के सिक्योरिटी बॉर्डर के एहलकारों ने दावा किया है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर पाकिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर पर पाकिस्तान की जानिब से बिछाई गई एक सुरंग को पकड़ा गया है और ये जो टनल थी या सुरंग थी ये तकरीबन 20 फीट गहरी थी, 20 फीट लंबी थी और 50 फीट गहरी थी, जिसे वहां के भारतीय फौज ने पकड़ा है। इल्जाम लगाया गया है कि पाकिस्तान से लोग इस सुरंग को इस्तेमाल करके मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज पर हमला कर रहे थे। इस तरह के इल्जामात बारहा पाकिस्तान पर भारत लगा चुका है, लेकिन अंदर के जो फ्रीडम फाइटर हैं वो हमला करके भारतीय फौजियों को मार रहे हैं। आज भी 4 भारतीय फौजी पुलवामा के अंदर हलाक हुए हैं, 5 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। भारतीय फौज के 4 मुजाहिदीन को भी शहीद करने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि मोदी के काले कवानीन की वजह से जन्नत नजीर कश्मीर वादी जहन्नम का मंजर पेश कर रही है। मोदी के वायरस से छुटकारा हासिल करने के लिए आलमगीर मुहिम चलाई जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि फ्रीडम फाइटर्स और मुजाहिदीन मुसल्लह हो जाएं और गज़वा हिंद शुरू करें और मोदी दहशतगर्द के जालिमाना इक़दामात को रोकने के लिए पाकिस्तान को भी अमलन कदम उठाना होगा। इस वक्त मोदी का ख्वाब है कि कश्मीर की आबादी को तनासब को तब्दील करके वहां पर हिंदुओं को लाकर बसा दिया जाए। आगे बढ़ने जाने काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह अफगानिस्तान से है। नाज़रीन काम ताजा तरीन खबर मौसूल हो रही है कि काबुल इंतजामिया ने दावा किया है कि गुज़श्ता 7 दिनों के दौरान 27 के करीब अफगानिस्तान के सूबों के अंदर तालिबान ने 450 से ज्यादा हमले किए हैं, जिसमें 70 के करीब लोग मारे गए हैं, आम शहरी मारे गए हैं, जबकि तालिबान के हमलों के अंदर 180 से ज्यादा आम शहरी जख्मी हुए हैं। तालिबान ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया है और उन्होंने कहा है कि उनके हमले निहत्ते शहरियों के खिलाफ नहीं बल्कि काबुल की दरिंदा फौजों के खिलाफ जारी हैं। जबकि नाज़रीन काम इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि तालिबान के मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर झड़पों के दौरान अफगानिस्तान के अंदर काबुल हुकूमत के 10 के करीब एहलकार मारे गए हैं, जबकि आज 17 के करीब एहलकारों ने तालिबान के सामने सरेंडर भी किया है। इसके अलावा नाज़रीन काम अमेरिका का एक फौजी हेलीकॉप्टर भी अफगानिस्तान के अंदर गिरकर तबाह हुआ है, जिसमें 2 फौजी मारे जाने की इत्तला सामने आ रही हैं। साथ साथ रूस की जानिब से भी कहा गया है कि कैदियों को रिहा करके फौरी इंटर अफगान मुज़ाकरात का राउंड शुरू करना चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि आइंदा हफ्ते इंटर अफगान मुज़ाकरात का राउंड शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ने जाने काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम तुर्की से है। तुर्की के नायब सदर जो तैयब एर्दोगान के नायब हैं, उन्होंने यूरोप को एक मर्तबा फिर वाजे कर दिया है
کہ اگر ترکی کے خلاف بحر متوسط کے اندر یونان، فرانس اور یورپی ممالک نے کارروائیاں، جنگی مشقیں بند نہ کی تو پھر ترکی اسے اعلان جنگ سمجھے گا اور ترکی یورپ کے خلاف بڑی جنگ میں اتر جائے گا۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ بحیرہ متوسط کے اندر یا بحر متوسط کے اندر یونان اور اسی طرح سے قبرص کے قریب جنگی مشقیں جاری ہیں، ترکی نے بھی جنگی مشقیں شروع کر رکھی ہیں، اور ساتھ ساتھ نازی کام جو یورپی ممالک ہیں وہ ترکی پر پابندیاں لگانے کا بھی اعلان کر چکے ہیں۔ دوسری جانب نازی کام خبر سامنے آ رہی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے سلامتی کونسل میں ترکی کی شکایت کی ہے کہ عرب ملکوں میں ترکی کی مداخلت کو بند کیا جائے، ورنہ متحدہ عرب امارات دیگر عرب ممالک کے ساتھ مل کر ترکی کے خلاف اعلان جنگ کر سکتا ہے۔ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات اسرائیل سے تعلقات اسی مقصد کے لیے قائم کر رہا ہے تاکہ ترکی کے خلاف گرینڈ الائنس تشکیل دیا جائے اور ترکی کی جو بڑھتی ہوئی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں دنیا کے اندر اثر و رسوخ ہے اس کو روکا جائے۔ آگے بڑھے جائے کام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ عراق اور یمن سے ہے۔ ناظرین کام تازہ ترین خبر موصول ہو رہی ہے کہ 17 سال بعد عراق کے اندر ایک مرتبہ پھر نیا قانون لایا جا رہا ہے کہ ہر عراقی شہری کو فوج کے اندر کچھ عرصہ ملازمت کرنا ہوگی، یعنی جبری فوج کے اندر بھرتی ہونا عراقیوں کے لیے لازمی ہوگا۔ 2003 کے اندر یہ قانون ختم کر دیا گیا تھا۔ دیگر عرب ممالک کے اندر مصر اور اسی طرح سے کچھ دیگر عرب ممالک ہیں، وہاں پر بھی جبری فوج کے اندر بھرتیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی افواج بھی عراق سے 17 سال کے بعد کہا جا رہا ہے نکل رہی ہے، اور بڑے پیمانے پر امریکی افواج کو اب تک نکالا بھی جا چکا ہے، اور 7 سے 8 کے قریب فوجی اڈے بھی عراق سے امریکہ نے خالی کر کے وہاں حکومت کے حوالے کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ یمن سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ حوثیوں کے حملے کے اندر ایک مسجد میں 5 نمازی شہید ہو گئے ہیں، 20 زخمی بتائے جاتے ہیں، جبکہ ناظرین کام اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ سعودی اتحاد نے 24 گھنٹے کے دوران ایک مرتبہ پھر حوثیوں کی جانب سے ڈرون طیارے کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے کہ ان کے طیارے کے ذریعے سے سعودی عرب پر میزائل فائر کیے جا رہے تھے، اسے تباہ کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام متحدہ عرب امارات کی جانب سے یمن کے اندر سازشیں سامنے آئی ہیں کہ جنوبی یمن کی تقسیم میں متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ مل کر سازشیں کر رہا ہے، اور وہاں اسرائیل کے فوجیوں کی اور امارات کے فوجیوں کی آمد کی خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہ وہاں پر گئے ہیں، وہاں کے جو علیحدگی پسند ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بھرپور مدد دینے کے لیے وعدے کیے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین کام تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکی کانگریس کے اندر امریکی وزیر خارجہ کے خلاف کانگریس کی ایک کمیٹی نے تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بار بار امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کو طلب کیا گیا کہ کیوں وہ یوکرائن کے اسکینڈل کے اندر ملوث ہیں اور اپنا بیان ریکارڈ کروائیں، اس حوالے سے ان کو ہٹانے کا مطالبہ کانگریس کے ذریعے سے زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام امریکہ سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ٹرمپ کی مخالفت میں امریکی تاریخ کے اندر بڑے مظاہرے شروع ہو چکے ہیں، اور ٹرمپ اپنے مخالفین پر نسلی جملے بھی کس رہے ہیں، جس سے وہاں پر مظاہرین کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان امریکہ کے اندر جھڑپیں بھی ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کام الاسکا کی طرف روسی طیاروں نے پروازیں کی ہیں جنہیں امریکی جہازوں نے گھیر کر واپس کر دیے ہیں۔ شام کے اندر بھی امریکی فوج اور روسی فوج کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کام متحدہ عرب امارات کے بادشاہ کی جانب سے 70 سال کے بعد شاہی فرمان جاری کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے بائیکاٹ کے قانون کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اب متحدہ عرب امارات کے شہری آزادانہ طریقے سے اسرائیل جا سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، پروازیں بحال ہو سکتی ہیں۔ کہا جاتا ہے باقاعدہ تعلقات کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو یہودی داماد ہیں جیرڈ کوشنر، وہ 4 عرب ملکوں کے دورے پر مڈل ایسٹ روانہ ہو چکے ہیں تاکہ ان کو راضی کر کے واشنگٹن کے اندر جو باقاعدہ تقریب ہونے جا رہی ہے UAE اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے اس میں شرکت کے لیے قائل کیا جائے۔ ناظرین کام کہا جاتا ہے دیگر عرب ریاستیں بھی جلد اسرائیل کو تسلیم کر لیں گی۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ لیبیا اور روس سے ہے۔ ناظرین کام تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ لیبیا کے اندر منتخب فائد السراج کی حکومت کو ہٹانے کے لیے انقلاب کی کوشش یا بغاوت کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اسی حوالے سے تحقیق کی غرض سے جو لیبیا کے وزیر داخلہ ہیں انہیں ہٹا دیا گیا ہے۔ فائد السراج کے خلاف طرابلس کے اندر بڑے مظاہرے ہوئے تھے، وزیر داخلہ سے اس حوالے سے تفتیش کی جا رہی ہے کہ کہیں وہ اس میں ملوث تو نہیں ہے، جبکہ ترک فوجوں کی باغی ہفتر کے خلاف لیبیا کے اندر پیش قدمی بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام روس سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ آج روس کے بڑے شہروں کے اندر مظاہرے ہوئے ہیں
اور پیوٹن کو ہٹانے کے لیے مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بریک لیں اور چائے پئیں اور اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ میانمار سے ہے۔ ناظرین کرام، میانمار کے اندر مسلمانوں کی ریاست راکھائن ہے، جہاں پر روہنگین مسلمان مقیم ہیں، ان کے اندر کرونا وائرس پھیل رہا ہے، جس پر دنیا بھر کی انسانی حقوقی تنظیموں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے کیمپوں کے اندر بھی جو روہنگین مسلمان ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ان کی حالات بھی بہت زیادہ خراب ہیں۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ نے زور دیا ہے کہ دنیا روہنگین مسلمانوں کی جو واپسی کا معاملہ ہے اس کے لیے کوشش کرے۔ جبکہ ناظرین کرام، سویڈن کے اندر مسلمانوں نے بڑا مظاہرہ کیا ہے کہ قرآن چلانے والے عیسائی دہشت گرد کو گرفتار کیا جائے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ دنیا بھر کے اندر بارشوں کی تباہی کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، افریقہ کے ملک نائجر کے اندر 45 کے قریب لوگ جو بارشوں کے بعد سیلاب کی صورتحال ہے اس سے متاثر ہوئے ہیں اور جاں بحق ہو چکے ہیں۔ 250 سے زائد لوگ شدید زخمی بتائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، بھارت کے اندر سب سے زیادہ افغانستان کے اندر لوگ بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال سے شدید متاثر ہیں۔ کہا جاتا ہے بھارت کی ریاست چھتیس گڑھ، آسام اور دیگر ریاستوں کے اندر لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق بھارت کے اندر ریکارڈ بارشیں ہوئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 80 لاکھ سے زائد لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں اور تقریباً 250 کے لگ بھگ لوگ جاں بحق بھی ہوئے ہیں۔ افغانستان کے اندر بھی 150 کے قریب لوگ بارشوں کے بعد سیلاب کی صورتحال سے متاثر ہیں۔ دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی خبریں، ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔